کا 16واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ آیت نمبر 2۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کہ کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، آیت نمبر 3۔ اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 4۔ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ آیت نمبر 5۔ اور شاگرد پار جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے۔ آیت نمبر 6۔ یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ آیت نمبر 7۔ واپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ آیت نمبر 8۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ آیت نمبر 9۔ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ آیت نمبر 10۔ اور نہ ان 4,000 آدمیوں کی 7 روٹیاں؟ اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ آیت نمبر 11۔ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ آیت نمبر 12۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ آیت نمبر 13۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 14۔ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ آیت نمبر 15۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ آیت نمبر 16۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ آیت نمبر 17۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ آیت نمبر 18۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ آیت نمبر 19۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ آیت نمبر 20۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ آیت نمبر 21۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ آیت نمبر 22۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ آیت نمبر 23۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ آیت نمبر 25۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ آیت نمبر 26۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ آیت نمبر 27۔ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا،
उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। आयत नंबर 28। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्न आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के कादर अजीम बबरकत और शिफायाब नाम में आप सब की सलामती हो। दोस्तों, अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और सुनते हैं और समझते हैं और आयत नंबर याद रखने की कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। वो ज़्यादातर आदमियों को आती है। तो इसलिए आप अगर इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि हम जब भी खुदा के कलाम को शेयर करें तो आप तक जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया।